ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذکر کیا تھا کہ کتاب عقائد امامیہ ایک مقدمہ اور 5 فصلوں پر مشتمل ہے، اور ذکر کیا تھا کہ مقدمہ میں 4 ابحاث ہیں۔ پہلی بحث نظر والمعرفہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے، دوسری بحث تھی فروعات دین میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ فروعات دین میں ہمارا وظیفہ تقلید کرنا ہے۔ تیسری اور چوتھی بحث تھی اجتہاد و تقلید اور مجتہد کے متعلق، کہ مجتہد کی شان کیا ہے اور مجتہد کا مرتبہ کیا ہے اور اجتہاد کی اہمیت کیا ہے۔ فروعات دین کے متعلق مختصر سی گفتگو کرنے کے بعد اب صاحب کتاب اصول دین کی طرف آ رہے ہیں۔ تو صاحب کتاب عقائد حقہ جو اصول دین پر مشتمل ہے انہیں بیان کرنے کے لیے انہوں نے عقائد کی بحث کو 5 فصلوں پر ترتیب دیا۔ پہلی فصل معرفت خداوند تعالی میں ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں الاول الالہیات، الفصل الاول الالہیات، پہلی فصل کیا ہے، الہیات کے متعلق ہے۔ الہیات یعنی خدا شناسی، یعنی معرفت خدا۔ عقیدتنا فی اللہ تعالی، جب خدا شناسی کی بات آئے گی تو پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق ہونی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کیا ہے اور اس کی صفات کیا ہیں۔ تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسی بات کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور اس کی 2 طرح کی صفات ہیں، ایک ہے صفات ثبوتیہ اور دوسری ہے صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ کا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال ایسی صفات کا مالک ہے کہ جو صفات خدا کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی، اور صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صفات کہ جو مخلوق میں پائی جاتی ہیں ان کا خدا سے سلب کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ وجود جو ہے نا، ہر وہ کہ جو موجود ہے وہ 3 حال سے خالی نہیں، یا تو اس کا وجود واجب ہے، یا وجود ممکن ہے، یا وجود ممتنع ہے، یعنی یا تو اس کا اصلاً خارج میں وجود ہی نہیں ہے، اسے کہیں کہ ممتنع الوجود، جس کی مثال ہے شریک باری تعالی۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا شریک نہیں ہے، اللہ کے شریک کا ہونا ممتنع ہے۔ اسی طریقے سے مزید آسان کرنے کے لیے دوسری مثال پیش کرتا ہوں کہ اجتماع نقیضین، دو نیگیٹو چیزوں کا آپس میں اکٹھا ہونا، 2 منفی چیزوں کا اکٹھا ہونا۔ مثال کے طور پر سفیدی اور سیاہی، یہ ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر ان دونوں کا اجتماع کیا ہے، محال ہے، لہذا یہ وجود
یعنی سفیدی اور سیاہی کا ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں جمع ہونا، یہ ایسا وجود ہے جو ممتنع ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ممکن الوجود، اور تیسرا کیا ہے؟ واجب الوجود۔ تو علماء علم کلام فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس ممتنع الوجود کے علاوہ رہ گئے دو وجود، ایک ممکن الوجود ہے اور دوسرا واجب الوجود ہے۔ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات واجب الوجود ہے کہ جس کا وجود ضروری ہے اور وہ اپنے وجود میں آنے کے اور باقی رہنے میں کسی ایک کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اچھا، واجب الوجود ہے یعنی جب کوئی وجود نہ تھا تو اس کا وجود ضروری تھا، جب کسی اور کا وجود نہ ہوگا تو اس کا وجود باقی رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے هو الاول والآخر، هو الاول یعنی هو الاول قبل کل شیء، هو الآخر یعنی وہ آخر میں ہے بعد فناء کل شیء، اور یہ ہے واجب الوجود کا خاصہ۔ اور تیسرا وجود کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے، صحیح، کہ جو نہ تھا وجود میں آیا اور اس میں ختم ہونے کا امکان موجود ہے۔ فلسفی اور منطقی اور اس قسم کے ابحاث میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہماری ابتدائی کتاب ہے عقائد میں، تو مختصر انداز میں ہم یہ کہیں گے کہ خدا کا وجود واجب ہے اور پوری کائنات کا وجود کیا ہے؟ ممکن ہے۔ لہذا ممکن کی صفات، وہ وجود جو ممکن ہے اس والی صفات کا ذات واجب الوجود والی ذات واجب الوجود سے سلب کرنا ضروری ہے، ذات واجب الوجود سے اس کا سلب کرنا، اس کا ان صفات کا ذات واجب الوجود سے جدا کرنا ضروری ہے، اس لیے انہیں کہا جاتا ہے صفات سلبیہ۔ تو ہم اپنے اس درس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود اور اس کی صفات کے متعلق بحث کریں گے۔ عقیدتنا فی اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالی کے متعلق کیا ہے؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں نعتقد، ہم شیعہ خیر البریہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں ان اللہ تعالی واحد احد، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی واحد بھی ہے احد بھی ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اصل عبارت جو بنتی ہے کہ لیسا شیء مثلہ، بعض علماء فرماتے ہیں یہ کاف جو ہے نا وہ زائدہ ہے، اگر یہاں کاف ہٹا دی جائے تو جو معنی بنے گا لیسا شیء مثلہ، کوئی شے بھی اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ واحد احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ واحد بھی ہے احد بھی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مرتبہ جو ہے ان واحد اور احد کا ذکر ہوا ہے۔ هو اللہ الواحد القہار، اللہ الصمد، جس طرح قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص میں احد کا ذکر ہوا ہے، دوسرے مقامات پر واحد کا ذکر ہوا ہے۔ تو اس مطلب کو بیان کرنا ضروری ہے کہ واحد اور احد میں کیا فرق ہے۔ جواب فرماتے ہیں کہ 2 3 4 5 6 یعنی گنتی کے مقابلے میں واحد ہوتا ہے، 2 ہے یعنی 1 نہیں، 3 ہے یعنی 2 نہیں، 4 ہے یعنی 1 2 3 نہیں۔ گنتی میں جب آتے ہیں تو وہاں کلمہ واحد استعمال کیا جاتا ہے۔ احد جب اجزاء کے مقابلے میں ہو تو پھر اس وقت احد استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر صاحب کتاب نے دونوں تعبیریں استعمال کی ہے قرآن مجید کی نظر میں، کیا کہ خدا واحد بھی ہے،
خدا احد بھی ہے، خدا واحد ہے بایمانہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی دو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تین نہیں، جس طرح کہ یہود و نصارہ کا عقیدہ تھا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ ایک ہے، ایک۔ اور یہی کلمہ ہے رسول اللہ کا، یہی کلمہ ہے تمام انبیاء کا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی لائق عبادت نہیں، یہ ایک ہے، ایک ہے، لائق عبادت ایک ہے، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں۔ یہ ہے جب گنتی کے مقابلے میں ہو۔ احد یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اجزاء نہیں رکھتا، اللہ سبحانہ و تعالی مرکب نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کیا ہے؟ بسیط ہے۔ اس لیے کہ کلمے دو ہیں، ایک ہے بسیط اور ایک ہے مرکب۔ بسیط وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے اجزاء نہ ہو، اور مرکب وہاں استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کے اجزاء ہو۔ تو احد کہہ کر خداوند متعال کے اجزاء کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے اجزاء ہوں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ احد ہے، اجزاء سے پاک ہے، بسیط ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی شے بھی اللہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ جس شے کو بھی ہم اللہ کی طرح مانیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا۔ اب صفات شروع ہو گئی۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ قدیم۔ کیا معنی؟ یعنی لم یزل ولا یزال، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ هو الاول والآخر، اللہ کی صفت کیا ہے؟ کہ اللہ اول بھی ہے اور اللہ آخر بھی ہے۔ اللہ اول بھی ہے، کیا مطلب؟ یعنی هو الاول قبل کل شیء، ہر شے کے وجود میں آنے سے پہلے خدا کا وجود تھا۔ والآخر یعنی والآخر بعد فناء کل شیء، اور ہر شے کے فنا ہو جانے کے بعد اسی اللہ کا وجود ہی باقی رہے گا۔ علیم، ہمیشہ سے عالم ہے، ہمیشہ سے۔ یہاں عالم کہا ہے، یہاں علیم کہا ہے، عالم نہیں کہا۔ فرق ہے عالم اور علیم میں۔ عالم یعنی نہ جانتا تھا تو جاننے لگا۔ بچہ مدرسے میں جاتا ہے اور پھر جا کر وہ علوم حاصل کرتا ہے تو تب جا کر وہ عالم بنتا ہے۔ علیم یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو دوام پر دلالت کرتا ہے، یعنی جب سے خدا ہے تب سے عالم ہے۔ اللہ کی ذات اور اس کے علم میں دوئیت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور ہے اور علم، کیونکہ جہاں بھی دوئیت فرض کریں گے وہاں جدائی لازم آئے گی کہ ایک مرتبہ ایک لحظہ ایسا تھا جب خدا کی ذات تھی اور وہ عالم نہ تھا۔ نہیں، بلکہ علیم کہا، حکیم کہا، سمیع کہا، بصیر کہا۔ کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی یہ وہ صفات ہیں جو اس کی ذات سے کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتی ہے۔ علیم عالم ہے، حکیم حکمت والا ہے، عادل عادل کرنے والا ہے، حی زندہ ہے، حی لا یموت، ایسا زندہ ہے جسے کبھی بھی موت نہیں آ سکتی۔ ہاں، قادر ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، غنی بے نیاز ہے اپنی مخلوق سے، سمیع ہر اپنی مخلوق کی جو بھی مخلوق ہے، اپنی تمام مخلوق کو خدا دیکھ رہا ہے، خدا سنتا ہے اپنی مخلوق کی آوازوں کو، بصیر دیکھتا ہے، بصیر یعنی مبصر العالم بخفیات الامور،
کہ وہ تمام کائنات کو کی ان حرکتوں سے بھی خدا آگاہ ہے، تمام کائنات کی جتنے بھی لوگ موجود ہیں، جتنی بھی کائنات میں جاندار چرند پرند سب موجود ہیں، خدا ان کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہے بخفیات الامور، حتیٰ کہ وہ امور، وہ باتیں، وہ کام کہ جو اورے سے مخفی ہیں خدا سے مخفی نہیں ہے۔ خدا ایسا مبصر ہے، بصیرن اے مبصرن۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُوصَفُ بِمَا تُوصَفُ بِهِ الْمَخْلُوقَاتِ، یعنی یہاں پر صفات سلبیہ کو بیان کرنے لگے ہیں کہ وہ صفات، وہ شے جس کے ذریعے سے مخلوقات کو وصف لگائی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے خدا کو وصف نہیں لگائی جا سکتی، خدا کو ان صفات سے متصف نہیں کیا جا سکتا جن صفات سے مخلوقات کو متصف کیا جاتا ہے۔ پس نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَيْسَ هُوَ بِجِسْمٍ، پس خدا جسم نہیں ہے، کیونکہ جسم رکھنا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ وَلَا صُورَةٍ، خدا صورت، شکل و صورت نہیں رکھتا، مخلوق کا خاصہ ہے۔ وَلَا جَوْهَرًا وَلَا عَرَضًا، خدا نہ جوہر ہے اور نہ ہی عرض ہے۔ جوہر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں الجوہر ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع مستغن عنہا، یعنی جوہر ایسی حقیقت ہے کہ جب وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کی ضرورت کے بغیر موجود ہوا کرتی ہے، جیسے انسان کا نفس ہے، انسان کی عقل ہے۔ اور عرض کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا وجدت فی الاعیان وجدت فی موضوع، عرض ایسی شے ہے کہ جب وہ خارج میں پائی جائے گی تو اکیلے نہیں پائی جا سکتی بلکہ وہ کسی کے ساتھ مل کر پائی جائے گی، جیسے کہ سفیدی اور سیاہی ہے۔ اب سفیدی اور سیاہی بغیر کسی کپڑے کے اور بغیر دیوار وغیرہ وغیرہ کے نہیں پائی جا سکتی۔ فرماتے ہیں جوہر اور عرض میں یہ فرق آپ پر واضح ہو گیا کہ جوہر اپنے وجود میں وجود اور خارج میں وجود رکھتا ہے مگر کسی اور وجود کے تابع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح کہ انسان کی عقل ہے، نفس ہے، حیولت الجسم ہے، انشاءاللہ آپ فلسفہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اور عرض کیا ہے؟ فرماتے ہیں عرض بھی جسم ہے، عرض بھی ایسی شے ہے جو خارج میں موجود ہے مگر اس کا وجود کسی اور کے وجود کے مرہون منت ہوا کرتا ہے، کسی اور کے وجود کے تابع ہوا کرتا ہے۔ یہ فرق ہو گئے۔ نقطہ اشتراک کیا ہے؟ کہتے ہیں نقطہ اشتراک یہ ہے کہ یہ عرض اور جوہر یہ دونوں جو ہیں ممکن الوجود ہیں، یہ دونوں ممکن الوجود ہیں، صحیح، اور حقیقت رکھتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جو بھی ممکن الوجود ہوگا وہ خدا نہیں ہو سکتا، جو بھی ممکن الوجود کی خصوصیات ہیں وہ خدا کی خصوصیات نہیں ہو سکتی۔ اس لیے صاحب کتاب اللہ کے عرض اور جوہر ہونے کی نفی کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ جَوْهَرًا، خدا جوہر نہیں ہے، وَلَا عَرَضًا، خدا عرض نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوہر اور عرض یہ ممکن الوجود کی صفات میں سے ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ ثِقْلٌ وَلَا خِفَّةٌ، اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں نہ بھاری پن آتا ہے نہ ہلکا پن آتا ہے۔ ولا حرکت ولا سکون، نہ ہی اللہ سبحانہ وتعالی نے میں حرکت ہوتی ہے اور نہ ہی سکون ہوتا ہے۔ ولا مکان ولا زمان، نہ وہ مکان رکھتا ہے نہ وہ زمان رکھتا ہے۔ ولا یشار الیہ، اور نہ ہی خدا کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے یہ سوال کر لیا کہ ابن رسول اللہ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا تو پھر ہم دعا کے وقت اپنے ہاتھ آسمان کی طرف کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو امام معصوم نے فرمایا کیونکہ رحمت جو ہے وہ آسمان سے نازل ہوتی ہے تو نزول رحمت کی خاطر ہم اپنے ہاتھوں کو
آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں تاکہ رحمت نازل ہو جائے، کیونکہ رحمت بلندی سے پستی کی طرف آتی ہے، پستی سے بلندی کی طرف نہیں آتی۔ اس کے بعد فرمایا کما لا ند لہ ولا شبہ، جس طرح کی اس کی کوئی مثال، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، ولا شبہ، اس کی کوئی شباہت نہیں ہے، وہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں شے خدا کی طرح ہے، نہیں۔ شب سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں شب سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہی کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کہتے زید کل قمر، یا کہتے وجہ زید کل قمر، زید کا چہرہ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے۔ اب یہاں پر ایک مشبہ ہے اور دوسرا مشبہ بہی ہے۔ صحیح قمر مشبہ بہی ہے، اس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، صحیح، ہاں، اور وجہ زیدن یعنی جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ فرماتے اس میں مشبہ اور مشبہ بہی کے درمیان ایک خوبی ہے، وہ کیا ہے؟ چمکتا دمکنا، چمکنا دمکنا، خوبصورت ترین ہونا۔ کہا یہ خوبصورت ترین ہونا، یہ چمکنا دمکنا، یہ کس کی صفات میں سے ہے؟ کہا یہ مخلوق کی صفات میں سے ہے۔ جب مخلوق کی صفات میں سے ہے تو مخلوق کی جو صفت ہوگی اسے خدا سے سلب کرنا ضروری ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ولا شبہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور مخلوق میں سے کسی کو مشبہ اور مشبہ بہی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ولا ضد، اور خدا کی کوئی ضد، ہاں خدا کی کوئی ضد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا سکتا کہ خدا فلاں کے مقابلے میں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب شریک نہیں ہے تو اس کی کوئی ضد نہیں ہے۔ ضد مخلوق کی ہوا کرتی ہے، خالق کی نہیں ہوا کرتی۔ ولا صاحبۃ لہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ولا ولد، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، ہم جیسوں کی آنکھیں جو ہیں خدا کو درک نہیں کر سکتی۔ فَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، جبکہ وہ ابصار کو یعنی وہ مبصرات کو درک کرتا ہے، ہم درک نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری آنکھیں خدا کو درک کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ ہماری آنکھوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر اس شے کو درک کریں گے کہ جو مرکب ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بسیط ہے۔ صحیح، ہماری آنکھیں جو ہے وہ درک کرتی ہیں کس کو؟ ممکن الوجود کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ خدا ممکن الوجود نہیں ہے، جبکہ خدا واجب الوجود ہے۔ وَمَنْ قَالَ بِالتَّشْبِيهِ فِي خَلْقِهِ، اور جو بھی قائل ہے اس بات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تشبیہ مخلوق میں موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلاں کے مشابہ ہے، مثلا بِأَنْ صَوَّرَ لَهُ وَجْهًا وَيَدًا وَعَيْنًا، اس طرح کے کہنے والے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے چہرے کو تصور کیا، اس کے ہاتھ کو تصور کیا، اس کی آنکھ کو تصور کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چہرہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتا ہے۔ او انہ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ینزل الی السماء الدنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے، اصل عبارہ جو بننے گی، او انہ ینزل من السماء الی الدنیا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے زمین پر نازل ہوتا ہے، او یا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ انہ یظہر الی اہل الجنت کالقمر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اہل جنت کے لیے چاند کی طرح ظاہر ہوگا، جس طرح کے مسلمانوں میں بعض فرق کا عقیدہ ہے۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْكَافِرِ، ایسا عقیدہ رکھنے والا
صحیح کافر کی منزلت پر ہے، کافر کے مقام پر ہے، جاہل بحقیقت الخالق، اور وہ خالق کی حقیقت سے جاہل ہے، المنزہ عن النقص، وہ خالق کے جو ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ اور یہ کہنا کہ وہ ہاتھ رکھتا ہے، وہ کان رکھتا ہے، وہ جسم رکھتا ہے، وہ نظر آنے والا ہے، یہ تمام جو ہے نا کیا ہے، ممکن کی صفات ہیں۔ اور خداوند عالم ممکن کی صفات، خدا کو ممکن کی صفات دینا خدا میں نقص کے مترادف ہے۔ بل کل ما میزناہ باوہامنا فی ادق معانی ہے، جتنا بھی ہم نے معانی میں دقت کی، پیچیدگی کی، اور ہم نے اپنے خیالوں اور وہموں کے ذریعے سے ہر شے کو جو ہے وہ تمیز دی۔ مثال کے طور پر ہمارے ذہن میں جو کچھ آیا، صحیح کہ یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، یہ خدا ہے، فرماتے ہیں وہ خدا نہیں ہے، فہو مخلوق، ہمارے ذہن میں آنے والی شے، چاہے وہ کوئی نور کا ایسے ٹکڑا ہو، چاہے وہ کوئی گول قسم کی شے ہو، چاہے وہ کوئی انسان کی شکل کی صورت ہو، فہو مخلوق، وہ مخلوق ہے، مصنوع مثلنا، ہماری طرح وہ بنی ہوئی ہے، مردود الینا، وہ ہماری طرف ہی پلٹائی جائے گی، خدا کی طرف اسے نہیں پلٹایا جا سکتا۔ علی حد تعبیر الامام الباقر، اس بنا پر جو امام باقر علیہ السلام نے اسے تعبیر کیا ہے۔ وما اجلہ من تعبیر حکیم، کیسے؟ امام باقر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کل ما میزتموہ باوہامکم فی ادق معانی ہے، فی ادق معانی ہے، کہ ہر وہ کہ جنہیں تم اپنے اوہام اور اپنے گمانوں کے ساتھ تمیز دیتے ہو خدا بنانے کے لیے، اپنے پیچیدہ معانی کے ساتھ، مخلوق، جتنی بھی آپ معانی میں گہرائی میں چلے جائیں اور آپ جو ہے اپنے وہم اور گمانوں سے تمیز دے لیں کہ فلاں جو ہے فلاں شے یا فلاں چیز فلاں خدا ہو سکتی ہے، معصوم فرماتے ہیں مخلوق، خدا نہیں، خالق نہیں، وہ مخلوق ہے، مصنوع مثلکم، وہ تمہاری طرح بنی ہوئی ہے، مردود الیکم، وہ تمہاری طرف ہی پلٹنے والی ہے، یعنی وہ ممکن الوجود ہے، واجب الوجود نہیں ہے۔ بہار الانوار علامہ مجلسی نے اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور شرح اصول الکافی میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کے بعد وما اجلہ من تعبیر حکیم، صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ کتنی بلند ترین تعبیر ہے ایک حکیم کی طرف سے، وما ابعدہ من مرمى علمی دقیق، اور علمی پیچیدگیوں سے، علمی پیچیدگیوں کی نظر سے وہ کتنی دور تعبیر ہے، یعنی جتنی بھی علمی پیچیدگی کی جائے، جتنا بھی علمی معانی میں غور و خوض کیا جائے، تو اس تعبیر تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ وَكَذَلِكَ يَلْحَقُ بِالْكَافِرِ مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَتَرَاءَى لِخَلْقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی طرح کافر کے ساتھ ملحق ہوگا وہ شخص کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کل قیامت کے دن اپنی مخلوق کو نظر آئے گا۔ وَإِن نَفَى عَنْهُ التَّشْبِيهَ بِالْجِسْمِ لَقْلَقَةٌ فِي اللِّسَانِ، فرماتے ہیں اگر وہ اس بات کے قائل ہونے کے بعد وہ نفی کرتا ہے خدا کے جسم کی اور تشبیہ کی، لقلقۃ فی اللسان، یعنی ذاک لقلقۃ فی اللسان، وہ اس کا نفی کرنا، خدا سے جسم اور تشبیہ کی نفی کرنا اس بات کے قائل ہونے کے بعد کہ خدا کل قیامت کے دن اپنی مخلوق کو نظر آئے گا، صاحب کتاب فرماتے یہ اس کا لقلقہ لسانی ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَإِنَّ أَمْثَالَ هَؤُلَاءِ مُدَّعِينَ جَمَدُوا عَلَى
ظواہر الالفاظ فی القرآن الکریم او الحدیث، بس بے شک اس قسم کے دعوے دار کیا کہ خداوند عالم کی صورت ہے، خدا کا چہرہ ہے، خدا کا جسم ہے، خدا قیامت کے دن جو ہے اپنی مخلوق کو نظر آئے گا، اس قسم کے جو دعویٰ دار ہیں انہوں نے جمدو یعنی اختصار کیا، جمدو علی ظواہر الالفاظ فی القرآن الکریم او الحدیث، حدیث اور قرآن کریم میں جو الفاظ ذکر ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے ان کے ظاہر پر اختصار کیا، جس طرح کہ قرآن مجید نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، تو لوگوں نے یہی سمجھ لیا کہ خدا کے لیے ہاتھ ہے۔ کل شیء فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ انہوں نے کہا دیکھا بس تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے چہرہ ہے۔ صحیح تو صاحب کتاب فرماتے ہیں اس طرح کے دعویٰ دار کہ خداوند عالم کل قیامت کے دن نظر آئے گا، انہوں نے اختصار کیا ہے قرآن کریم اور حدیث میں وارد ہونے والے الفاظ کے ظواہر پر، وَأَنْكَرُوا عُقُولَهُمْ وَتَرَكُوهَا، اپنی عقلوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اپنی عقلوں کو چھوڑ دیا ہے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس پشت، انہوں نے اپنی عقلوں کو پس پشت چھوڑ دیا، اپنی عقلوں سے کام نہیں لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا أَنْ يَتَصَرَّفُوا بِالظَّوَاهِرِ حَسْبَ مَا يَقْتَضِيهِ النَّظْرُ وَالدَّلِيلُ وَقَوَائِدُ الِاسْتِعَارَةِ وَالْمَجَاز، مجاز، استعارہ، دلیل، مجاز اور استعارہ کے قواعد، دلیل اور غور و فکر جس چیز کا تقاضا کرتی تھی کہ ظواہر میں تصرف کیا جائے، تو انہوں نے جو ہے وہ ظواہر قرآن پر اختصار کرتے ہوئے اپنی نظر فقط ظاہری الفاظ پر جما لی، جس کی وجہ سے غور و فکر کرنے سے وہ فلم یستطیع، پس وہ قادر نہیں ہوئے کہ وہ ظواہر قرآن میں یا ظواہر حدیث میں غور و فکر کریں، اور مجاز اور استعارہ کے قواعد کو استعمال کرتے ہوئے اس کی کوئی اچھی تعویل کرے، جس طرح کے مذہب تشیع نے کیا ہے۔ اور یہ مذہب شیعہ خیر البریہ کا ترہ امتیاز ہے کہ انہوں نے کبھی بھی ظواہر قرآن، ظواہر الفاظ کے ظواہر جو حدیث میں ہے یا قرآن میں ہے اور وہ انسان کی عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، تو انہوں نے کبھی بھی ظاہر قرآن پر اختصار نہیں کیا، بلکہ دلیل اور ناظر اور عقل اور مجاز اور استعارہ کا سہارا لیتے رہے ہیں، جس وجہ سے الحمدللہ وہ اس قسم کے جو باطل عقائد تھے کہ خدا کا جسم ہے، خدا قیامت کے دن نظر آنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، ان سے مذہب تشیع محفوظ ہے، والحمدللہ رب العالمین۔